تو ایک تو کبھی بھی اہل فضل کی عزت میں کبھی بھی کمی نہ. آج ہم ذکر کر رہے ہیں نا امام حسین کا. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے جیسے بندے کی تو زبان نہیں اس قابل نہیں کہ ان کا نام لے سکے. کہاں سیدنا امام حسن اور کہاں سیدنا امام حسین اور کہاں ہم لوگ. ہماری حیثیت ہے. ہم تو یہ تو وہ لوگ ہیں جن کا نام ذریعہ نجات ہے، جن کا تذکرہ ذریعہ نجات ہے. ان لوگوں کے ساتھ جب سے یہ بحث معاشرے میں بڑھی ہے نا، جب سے لوگوں نے شکوک بڑھا دی، آپ یقین کریں صحابہ اور اہل بیت کے ساتھ جو وارفتگی تھی نا لوگوں کی، وہ جو ذوق تھا، کسی کا بھی نام آتا تھا تو لوگ مچل جاتے تھے. اب تو کسی ایک کا ذکر شروع کرتے ہیں تو کانوں میں خارش شروع ہو جاتی ہے، لوگوں کو پریشانی ہونے لگتی ہے. پھر یہ فلانے کا تذکرہ ہونے لگا. بھئی آپ کیوں پریشان ہو رہے ہیں؟ یہ سارے اسی دریائے محبت کی نہریں ہیں جس کو مدینے والے محبوب نے اپنے دست مبارک سے چلایا ہے. آپ کیوں یہ کام کرتے ہیں؟ کیوں انتشار کا سبب بنتے ہیں؟ نہ کریں جی، آپ کی مہربانی. اللہ آپ کو سلام. سب کو ایک جیسی گرمی لگ رہی ہے. ویسے تقریر کرنے والے کو تھوڑی سی زیادہ لگتی ہے باقی. لیکن یہ کہ میں کیونکہ بہت سارے لوگ بیٹھے ہیں تو یہ مناسب نہیں لگتا مجھے بات کرنے دیں. اللہ آپ کو اس کا اجر دے اچھے ارادے اور اچھی نیت پر. آپ غور کریں جی میری بات پر. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضور کی اولاد پاک ہیں. پیروں کو نا تھوڑی مٹی لگ گئی. عمر جوانی کی تھی، داڑھی مبارک ساری سیاہ تھی، کالی تھی. حضرت ابو ہریرہ ان سے سالوں بڑے تھے، امیر المومنین فی الحدیث. حضرت ابو ہریرہ نے دیکھا کہ امام حسین کے مقدس قدموں کو مٹی لگ گئی. کسی سے بھی کہا جا سکتا تھا ذرا امام صاحب کی توجہ کرانا، یہ ذرا مٹی اتار دینا، لیکن حضرت ابو ہریرہ جھٹ سے اٹھے، اپنی پگڑی کھولی، اس کا پلو لیا اور حضرت امام حسین کے پیروں سے مٹی صاف کرنی شروع کر دی. کیوں کہ اہل فضل ہی کسی کی فضیلت کو جان سکتا، عزت والا ہی کسی کو عزت دیتا ہے. جس کے پاس وقار ہو. او میرے سنگیو، لوگوں کی باتوں میں نہ آنا، یہ تمہیں الجھا دیں گے، یہ تمہیں تفریق میں ڈال دیں گے، یہ انتشار برپا کریں گے. یہ وہ حسین جماعت ہے جو حضور کے سامنے بیٹھا کرتی تھی. ان سے پیار کرنا، ان سے محبت کرنا. آپ کبھی ترمذی کی ایک حدیث پڑھیں تو مر جانے کو جی کرتا ہے. حضور نے فرمایا تھا میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرنا، میرے بعد انہیں اپنی زبانوں کا نشانہ نہ بنانا. کاش کوئی ان جملوں کا درد سمجھ سکے. فرمایا رب سے ڈرنا، اور کریم فرمانے لگے جس نے ان سے محبت کی میری محبت کی وجہ سے محبت کی، اور جس نے ان سے عداوت رکھی میری وجہ سے رکھی. کبھی جب حضور علیہ السلام سے محبت کرنی ہے تو پھر نبی پاک سے نسبت رکھنے والی ہر چیز سے محبت کرنی ہے. اللہ کریم نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ قل لا اسألکم علیہ اجرا. اے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام، آپ اپنے غلاموں سے یہ فرما دیں کہ میں تبلیغ دین پر تو اسے کوئی اجر نہیں مانگتا. الا المودۃ فی القربى، ہاں میرے قریبیوں سے محبت کرتے رہیں، میری اہل بیت سے، میرے گھر والوں سے محبت کرو. حضور کس کے ساتھ نسبت رکھنے والے جتنے بھی لوگ ہیں، سب سے پہلے حضور کی ازواج پاک، حضور کے صحابہ کبار، اہل بیت نبوت. بدقسمتی یہ ہے کہ امت مسلمہ میں آج کل ابحاث بہت ہوتی ہیں اور بہت بحث ہوتی ہے، اور جس آدمی کو بالکل اس موضوع پر کچھ پتہ نہیں وہ بھی بحث کرتا ہے. لازمی نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ بحث کرنے والے لوگ، بحث اگر کہیں بہت زیادہ ختم ہوتی ہے تو شدت لڑائی پر ختم ہوتی. بحثیں کرنے والے بحث ہی کر سکتے ہیں، پیار نہیں کر سکتے. جو پیار کرنے والے ہوتے ہیں وہ پیار کرتے ہیں، ان کے لہجے عقیدت والے ہوتے ہیں، ان کے انداز سے پتہ چلتا ہے کہ انہیں پیار ہے. حضور کی جتنی بھی نسبتیں ہیں ان سے پیار کرنا ہے. ہر صحابی سے، ادھر دیکھیں میں کیا کہہ رہا ہوں، ہر صحابی سے، حضور کی ازواج پاک سے، اولاد پاک سے پیار کرنا اور بار بار اپنے دل میں اس محبت کو تازہ کرنا، ان سے پیار کرنا ہے. پتہ ہے نبی پاک علیہ السلام نے کیا فرمایا؟
حضور نے فرمایا مجھ سے اللہ سے محبت کرو. محبوب فرماتے ہیں اللہ سے محبت کرو. کیوں؟ کہ اللہ تمہیں رزق عطا کرتا ہے. یہ ذرا انداز دیکھیے گا حضور کا سمجھانے کا. فرمایا اللہ تعالیٰ سے محبت کرو کیونکہ تمہیں رزق دیتا ہے, اور فرمایا مجھ سے محبت کرو کیونکہ میں اللہ کا رسول بن کے آیا ہوں. اور حضور فرمانے لگے میری اہل بیت سے محبت کرو چونکہ وہ میری اہل بیت ہے. ان سے محبت کریں, اپنے دلوں کے اندر ان کے بارے میں جذبات رکھیں. انسان نہ بچوں سے بڑی محبت کی باتیں کرتا ہے, پیار کی بات کرتا ہے, دل لگی کرتا ہے, لیکن جب وہ بڑا سنجیدہ ہوتا ہے نا کسی وقت کوئی خاص سوچ اس پر غالب آ جاتی ہے نا, تو پھر وہ تڑپ کے اپنے بچوں کے لیے دعا کرتا ہے. روٹین میں باتیں بھی ہو رہی ہیں, پیار بھی ہو رہا ہے, لیکن جب مقام دعا آتا ہے نا, دعا, تو اس وقت پیچھے کوئی درد ہوتا ہے, اس وقت کو پیچھے خاص بات ہوتی ہے. چلے اللہ نہ کرے ایسا ہو, سمجھانے کے لیے بتاتا ہوں. ڈاکٹر کہہ دیتا ہے آپ کو فلاں بیماری لگ گئی, اللہ محفوظ رکھے سب کو. اب اس وقت میں ایک درد ہے سینے میں, تو اس درد کا اظہار انسان مختلف طریقوں سے کرتا ہے. ان میں سے ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کہتا ہے یار میرے بچے چھوٹے ہیں, یا اللہ میرے بچوں پر فضل فرما, کرم فرما, ان کے لیے آسانیاں فرما. انسان اس جب پیچھے درد ہوتا ہے تو پھر بندہ دعا کرتا ہے. جو حدیث پاک عرض کرنے لگا ہوں اس کے لیے میں تھوڑی سی تمہید آپ کو سمجھا رہا ہوں. حسنین کریمین دونوں شہزادے حضور کی بارگاہ میں آئے. اللہ کے محبوب نے دونوں کو سینے سے لگا لیا, اور جب دونوں کو سینے سے لگایا نا تو کریم کی آنکھوں میں آنسو آئے. اور پتہ ہے حضور نے کیا کیا؟ نبی پاک نے دعا فرمائی. حضور دعا کرنے لگے. آپ زیادہ توجہ کریں میری بات پر. اللہ آپ کو کیمرے موبائل زیادہ دے, ویسے کبھی بند بھی ہو جائے تو حرج کوئی نہیں. آپ ویڈیو بنائیں, کسی کو منع نہیں کرتا, پر جب آپ ہمیں چھوڑ کے کیمرہ دیکھتے ہیں نا, چلے کہہ لینے دے, ہلکا سا اعتراض پیدا ہوتا ہے, ہلکا سا شکوہ پیدا ہوتا ہے کہ یار حد ہو گئی ہے, کیمرہ تو اتنے ہی رہنا ہے, ایسا ٹور ٹر جانا ہے. تو جو چیز پاس رہنی ہے اس پر توجہ کر رہے ہو, اسے چلے جانا اس پر غور ہی نہیں کر رہے. آپ تھوڑی غور کریں, کیا عرض کر رہا ہوں. میرے عزیز, دونوں شہزادوں کو نبی پاک علیہ السلام نے سینے سے لگایا اور آنکھوں میں آنسو آ گئے. اگر آپ اس بات کو سمجھ جائیں تو تھوڑا سا نا اس کیفیت تک آپ پہنچیں گے کہ ہمیں کس طرح پیار کرنا ہے حضور کی اولاد پاک سے. شہزادے سینے سے, مقدس آنکھوں میں آنسو, اور حضور دعا کرنے لگے. محبوب عرض کرتے ہیں مالک میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں تو بھی ان سے محبت فرما. اس کیف کو سمجھ کے بات سمجھنا حضور کیا کہہ رہے ہیں. اے اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں تو بھی ان سے محبت فرما. اور حضور فرمانے لگے اے اللہ جو ان دونوں سے محبت کرے تو ان سے بھی محبت فرما. جو میرے حسنین سے پیار کرے, جو ان سے محبت کرے, جو ان کے بارے میں اپنے دل میں جذبات پیدا کرے. حضرت ابو ہریرہ فرمایا کرتے تھے کچھ نہ انسان ایسے ہوتے ہیں, کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں مثل تعویذ ہوتے ہیں, کچھ لوگ وہ جب بھی ملتے ہیں شفا ہوتی ہے. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے ذکر ہی بندے کے دل کو نرم کر جاتا ہے. جن کے, میری والدہ کسی بزرگ کا محلے میں انتقال ہو گیا تو وہ چلی گئی وہاں, تو آئی تو روئے جا رہی تھی. وہ بزرگ روتی جا رہی. تو مجھے گھر میں سب کہنے لگے کہ اماں جی پھر بیمار ہو جائیں گی, اتنا رو رہی ہے, ان کو سمجھائے. تو میں نے نا اماں جی سے کہا, میں نے کہا اماں جی آت ہو گئی ہے, بزرگ آدمی تھے, 90 سال ان کی عمر تھی جن کا انتقال ہوا, ہم سب نے جانا ہے, تو بس ٹھیک ہے آپ ہو آئی. تو ان کے والد صاحب چلے گئے جہاں آپ گئی تھی, تو آپ ہو آئی, بس آپ اتنا زیادہ تو آپ بیمار ہو جائے گی, پہلے آپ نیل ہے. تو میری اماں جی نے مجھے تسلی دی, اٹھ کے میرے کندھے پہ ہاتھ رکھا, مجھے کہنے لگی پتر کسے نو کون روندا ہی,
میں نے اسے سمجھنا چاہا تو مجھے کہنے لگی جب کسی کا والد جاتا ہے تو مجھے تو اپنا یاد آتا کسی میں تو نا اپنا دکھ یاد کر کے نا اپنا دکھ درد ہوئے تے ہائے نکلے تے کوئی رہندا ہے جار کے مشکل ہوتا ہے ہر بندہ سفر تھوڑی کرتا ہے تو اپنے یاد آتے ہیں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں یعنی کسی کی والدہ کا ذکر ہو رہا ہوتا ہے نا اپنی اماں یاد آ جاتی ہے لوگ رونے لگتے ہیں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے تذکروں پر انسان کی طبیعت پیار اتنا ہوتا ہے محبت اتنی ہوتی نسبتیں یاد آ جائیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ حسنین کریمین کی مقدس زندگی میں فرماتے یہ ان کی جو ان سے محبت تھی اس محبت کے عنوان پر بات کرتے فرمانے لگے میں جب بھی حسنین کریمین کا ذکر کرتا ہوں میں ذکر بعد میں کرتا ہوں میری آنکھوں میں آنسو پہلے آ جاتے ہیں محبت کے غلبے کی وجہ سے کہ میں تذکر تیری نسل پاک میں ہے بچہ نور کا تو ہے عین نور تیرا سب کر آج کل نا وہ محبت کا لہجہ ہونا چاہیے پیار کا لہجہ ہونا چاہیے ہمارے ہاں جلسے ہیں پروگرام ہے تقریریں ہیں میں آپ سے بار بار کہہ رہا ہوں دل سے بھی پوچھو محبت کا معیار کیا ہے اپنے باطن پر غور کرو کہ کہاں محبت سمائی ہے میرے پاس بہت سارے لوگ آتے ہیں پیار سے آ جاتے ہیں ملنے کے لیے تو ہر آدمی کا اپنا انداز ہوتا ہے سب ماشاءاللہ اچھے ہوتے ہیں ایک دفعہ میں مسجد کی سیڑھیاں اتر رہا تھا تو پیچھے ایک صاحب تھے کہنے لگے پیر صاحب کو ٹائم مل جائے گا سادے بندے اپنا سٹائل بات کرنے کا تو میں نے پلٹ کے دیکھا میں نے کہا خالص دیسی بندہ ہے تو میں انہوں نے آخیا آپ ظاہر ہے پنجابی ہوں تو میں نے اپنے لہجے میں کہا میں کہ پاجی کی کرنا ٹائم شیم دا تو مجھے کہنے لگے کہ میں نا جی چھوٹا جہا ملازم ہاں تو میں کوئی 1000-2 روپیہ نا ہر مہینے بچا لا پھر سال تو بعد مدینے والے دا میلاد منا لا چندے کر کے نہیں ادھر ادھر کر کے نہیں میں جو کماتا ہوں اس میں سے تھوڑا سا اور سادہ بندہ اسے لفظوں کے تراشے نہیں آتے جملہ بنانا نہیں آتا مطمئن نہیں کرنا آتا قائل نہیں کرنا آتا یعنی الفاظ کا کوئی ذخیرہ پاس نہیں لفظوں اور جملوں کا کوئی ذخیرہ نہیں لیکن محبت کا سمندر ہے کہ ٹھاٹھے مار رہا کیفیات ہے کہ اچھل کے چہرے سے نظر آ رہی وہ پیچھے جو سادگی میں حسن اور توانائی ہے ہمیں نہ اس طرح کی خوبصورتیوں کی ضرورت ہے اس طرح کی سادگیوں کی ضرورت ہے اس طرح کے معیار کی ضرورت تو اہل بیت نبوت سے جب محبت کریں تو کشکولے میں بڑی دفعہ کہتا ہوں ہم حسنین کریمین سے محبت کو کسی کو دیکھ کے کرتے یا کسی کی ضد میں کوئی بات کرتے ہم تو حسنین سے محبت اس لیے کرتے ہیں کہ ان کی محبت ایمان ہے ہم تو ان سے پیار کرتے ہیں کہ دل تازے رہتے ہیں ہم تو ان سے پیار کرتے ہیں کہ مدینے والے راضی ہوتے ہیں ہم تو ان سے محبت کرتے ہیں کہ رب راضی ہوتا ہے تو سب سے پہلا سبق یہ ہے کہ فقط نعروں سے نہیں جملوں سے نہیں اپنے دل سے اپنی کیفیات کا اندازہ کریں کہ ہمیں پیار کتنا اور دوسری بات ان لوگوں سے پیار کرنا ہے اور دوسری بات یہ کہ احترام کرنا ہے جو بے ادبی ہوتی ہے نا یہ توہین بے ادبی یہ تکلیف پیدا کرتی ہے اور یہ جو ادب ہوتا ہے نا یہ سکون پیدا کرتا ہے آپ 2 جملے صرف ابا جی سے کہہ دینا 2 جملے اور چلو ابا جی تسی بھی تے سیانے ہو جوڑا ہو وہ آپ نے سخت بات نہیں کی اتنا ایک ابا جی چلو دور بدل گیا ہے اتنا ہی کہا تھا ابا جی بیچارے ساری رات ہوتے ہی نہیں وہ کہتے ہیں پترا میں تے ٹائم نال ہی نویں کپڑے لینے چڑھتے سن کہ میرے بچے پالن میں سیانا ہی نہیں وہ ساری زندگی تیرے نام کر دی اور میں اتنے سے جملے بے ادبی تکلیف پیدا کرتی اور والد صاحب نے کہا کوئی کام بتانا تھا ابا جی نے بچوں کو کوئی کام بتانا تھا کوئی تو سارا دن منصوبہ بندی ہوتی رہی کہ یار بچے کی تنخواہ بھی تھوڑی ہے اب فلانا خرچ چلو سمجھ لے بہن نے پیسے مانگ لیے 4 یا چھوٹے بھائی نے مانگ لیا بڑے کو بتانا ہے سارا دن ماں باپ منصوبہ بندی کرتے رہے بیٹے کی تنخواہ بھی تھوڑی ہے وسائل تھوڑے ہیں مسائل زیادہ ہیں کس طرح اسے کہیں گے تو شام کو بڑی مسجہ مکفہ کر کے پس منظر جوڑ کے ماں باپ نے بات کی کہ بیٹا ہمیں تیرے
آمدن کا بھی پتہ ہے, اخراجات کا بھی پتہ ہے. کہتے نا اگر مجبوری نہ ہوتی, تیرے بھائی کو یا تیری بہن کو اتنی ضرورت پڑ گئی ہے, انہوں نے ہم سے کہا ہے تو بیٹا, تو پتر تو اٹھ کے تھوڑا سا قریب بیٹھ گیا ماں باپ کے. انہوں نے کہا میرے نال جنہ گل کریا کرو, مینوں حکم کریا کرو. آپ نے یہ کیا مطلب اتنی, آپ حکم کرے, جان بھی حاضر ہے, کوئی عرض نہیں, میں تھوڑا ایڈوانس لے لیتا ہوں, میں کچھ دن اوور ٹائم لگا لوں گا, کوئی مسئلہ نہیں, میں کوئی پارٹ ٹائم جاب, آپ یقین کر کے جاننا تو سو جائے گا. اور تیرے ماں رو رو کے دعائیں مانگی, یا اللہ اسے کوئی کمی نہ آئے. اللہ اس پر بے ادبی تکلیف پیدا کرتی ہے, ادب بولے ذرا خوبصورتی پیدا کرتا ہے. ادب کریں گے تو سکون آئے. آپ ٹیچر کے قریب سے نکل جائیں گاڑی پہ, ٹیچر کہے گا بڑا نالائق ہے یار, اور آپ ٹیچر کو دیکھ کے گاڑی سے اتر آئے. آپ پجاروں پہ ہو, ٹیچر سائیکل پہ ہو, اتر آئے نا ذرا 2 منٹ. تو جب آپ اترتے ہیں تو ٹیچر کو محسوس ہوتا ہے میرا سائیکل تو پجاروں سے مہنگا ہے, پجاروں والا تو اتر کے سلوٹ کر رہا ہے. ادب حسن پیدا کرتا ہے, خوبصورتی. صحابہ اور اہل بیت کا ادب زندگی میں کبھی نہ چھوڑنا. خبردار شرارتیوں کی تقریریں نہ سننا, خبردار ایسے لوگوں کی بات نہ سننا جو تعفن پیدا کرتے, جن کی گفتگو بدبو پیدا کرتی ہے, ان کے قریب نہ جانا. یہ ساری نسبتیں مدینے والے محبوب کی ہیں. کبھی بھی کوئی ایسا کام نہ کرنا. ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں. خوب احترام, خوب. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی شریف سے باہر نکلے تو امام حسن کھیل رہے تھے. ابوبکر صدیق امیر المومنین ہے, خلیفۃ المسلمین ہے, محبوب کے یار غار ہیں, ساری عظمتیں اور شانیں رکھتے ہیں, افضل البشر بعد الانبیاء ہے. لیکن امام حسن کو کھیلتے ہوئے دیکھا نا, ان کا اپنا قد ہی بڑا تھا, بڑا اعزاز تھا, پر امام حسن کھیل رہے تھے تو اٹھا کے نا حسنین کریمین, حسن کو شہزادے کو اٹھا کے تو جناب صدیق نے کندھوں پہ بٹھا لیا, کندھوں پہ بٹھا لیا. میں فرض محبت ادا کر رہا ہوں, یہ کسی کی ادا ہے, ادا کر رہا ہوں. کندھے پہ بٹھا لیا. اور پھر جناب ابوبکر صدیق مولا علی شیر خدا کی طرف دیکھ کے ہنسے, کہنے لگے حسن کی صورت آپ پر نہیں, ساری کی ساری مدینے والے محبوب پہ ہے, حضور پر ہے ساری. احترام کے جذبات اپنے دلوں میں رکھیں. چونکہ آج ماحول اس طرح کا بنایا جاتا ہے, جو زیادہ شرارت کی بات کرے, نفس جو ہوتا ہے نا, نفس یہ ذرا ان چیزوں کو زیادہ قبول کرتا ہے, شرارت کی بات. اور ویسے بھی ہمارے زمانے میں جو بندہ کہنا میں ذرا نوکھی گل کرنے لگا جڑی کدے کسی نے کی تھی, ادھر ذرا توجہ زیادہ جاتی ہے, کہتے یہ تو سٹائل ذرا ہٹ کے ہے, یہ مزاج ہے. تو ایک تو ہم نے محبت کرنی ہے, اور دوسرا بول گئے, پہلی محبت اور دوسرا ادب. اللہ آپ کو سلام. اور ایک تیسری بات, بس ان تین باتیں یہ آپ کو سمجھیں. ایک تیسرا پہلو وہ یہ ہے کہ ہم نے ان لوگوں سے سیکھنا ہے, ہم نے ان سے تربیت لینی. نبی پاک علیہ السلام نے انہیں ہمارا رہنما بنایا ہے. فرمایا میرے صحابہ ستاروں کی طرح, میرے اہل بیت کشتی نوح کی طرح ہے. ہم نے ان سے لینا ہے, سیکھنا ہے. میں بڑی ذمہ داری سے آپ سے عرض کروں گا, یہ میرا اور آپ کا دور یہ سیکھنے سکھانے کا نہیں ہے, سننے سنانے کا. ہمارے مزاج تربیت نہیں پاتے. ہم کسی جگہ بھی کچھ لینے جاتے ہیں تو پیالہ ہی سیدھا نہیں کرتے. لہجوں کی تنقید اور مزاجوں کی گھٹن ہمیں تربیت نہیں لینے دیتی. حالانکہ ہمیں کہا گیا تھا کہ مومن کی گمشدہ میراث ہے حکمت, یہاں سے ملو لے لو. خیر کی بات اور سیکھنے کی بات جہاں سے ملے لینی چاہیے تھی, لیکن ہم اپنی طبیعتوں میں وہ چیزیں پیدا نہیں کرتے جس سے ہماری تربیت ہو سکے. ہم کچھ ہوائی زندگی گزارتے اور دیکھتے ہیں کانوں کا ذائقہ کہاں سے زیادہ مل رہا ہے, انوکھی بات کون کر رہا. ہم نے صحابہ اور اہل بیت سے سیکھنا ہے. آپ ان کی زندگیوں کو, میں ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں, ذمہ داری سے آپ ان کی زندگیوں کو غور سے پڑھیں. کسی ایک کی بھی پڑھتے جائیں گے تو آپ کی روح کو معراج ہوتی جائے گی. آپ محسوس کریں گے کہ خود بخود اندر انقلاب آ رہا. آپ صحابہ اور اہل بیت سے تربیت لیں, تربیت آپ سیکھیں.
حسنین کریمین سے سیکھیں. آپ ان کی 25 حج کیے دونوں نے پیدل. کس طرح بولیے گا؟ میری طرف دیکھو. کتنے؟ مدینہ سے مکہ مکرمہ پیدل. اب تو آسانی ہو گئی ہے، بڑے لوگ ماشاءاللہ عمرہ شریف کی حاضری کے لیے جاتے ہیں، حج کے لیے جاتے ہیں نا ایک بڑی تعداد. چھوٹا سا شکوہ کرنے لگا ہو، ناراض نہ ہونا. میں نے وہاں جا کے لوگوں کو خوش نہیں دیکھا. ایجنٹ سے تو بالکل ہی خوش نہیں ہوتے. وہ تیرا کمرہ کھینچ رہا ہے، ٹائم بڑا لگ گیا ہے، یہ جناب بورڈنگ والے نے دیر کر دی، امیگریشن والا اٹھ کے چلا گیا. میں بڑا پریشان ہوتا ہوں کہ یار تو غیر مطمئن آخر کیوں ہے؟ کوئی وجہ ہے؟ حاجی صاحب کے کپڑوں کی استری نہیں خراب ہوتی، جدہ آ جاتا ہے. نہیں، غریب آدمی بھی یہاں سے جب ایئرپورٹ جاتا ہے تو گاڑی میں جاتا ہے، اور وہاں سے جہاز میں، اور وہاں سے نکلے جب جدہ ایئرپورٹ سے تو گاڑی پھر کھڑی ہوتی ہے، اور جاتے ہی ہوٹل کی بکنگ پہلے سے تیار ہوتی ہے. ہر شے موجود ہے. پریشانی کس بات کی ہے؟ کیا مطلب؟ آپ نے خوش اپنے آپ کو خود رکھنا ہے. اچھی چیزوں پر غور کریں. اچھی چیزوں کو کرتے ہیں لوگ زیادتیاں، میں انکار نہیں کرتا. میں ایک دفعہ حرم شریف میں بیٹھا تھا تو ایک صاحب شکوہ کر رہے تھے، اور شکوہ بھی کچھ سخت لفظوں میں کر رہے تھے، اور غیبت تو ہر جگہ ٹھیک نہیں، اور کعبے کے سامنے بیٹھ کے اللہ معاف کرے. تو میں نے ذرا مداخلت کی. میں نے کہا جی اتنے اللہ اللہ کریے تو ٹھیک ہے. کہہ رہے جی انہیں پیسے زیادہ لے نہیں. میں کہہ رہی جنہیں مکے مدینے لین دینا لوٹ بھی لینا تو چنگا سی. دیکھو نا لے کہاں ہے، جگہ دیکھو نا پہنچا کہاں دیا ہے اس نے. جنوں ویک کے ٹھردیاں اکھیاں نے، جنوں ویک کے ٹھردا سینہ ہے. ربا تیری ساری خدائی چیکی تے شہر مدینہ ہے. یہاں تک لے آیا ہے تو باقی بس کر دینی چاہیے. شکوے ہیں کہ جان ہی نہیں. ہمارے مزاجوں میں، طبیعتوں میں کچھ ایسی چیزیں آئیں. حسنین کریمین کس طرح جاتے تھے؟ پیدل. تو جب امام حسن سے لوگوں نے کہا سواریاں ساتھ ہیں تو بیٹھ جائے، فرمانے لگے میں اپنے رب کی بارگاہ میں حاضری دینے جا رہا ہوں، سوار ہو کے جاؤں. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر فرمایا کرتے تھے حسین ابن علی کثرت سے نفل پڑھنے والے، کثرت سے سجدہ کرنے والے تھے، کثرت سے خیرات کرنے والے، کثرت کے ساتھ. حضرت اسامہ بن زید بیمار ہو گئے تو امام حسن یا حسین دونوں میں سے کسی ایک کو پتہ چلا، گھر گئے. جاوی کا آپ کیوں پریشان ہیں؟ کہنے لگے میرے اوپر قرضہ ہے. میں کیسے آپ کے سامنے سیرت اسنان بیان کروں کہ یہاں ایک بھائی مقروض ہو جائے نا تو وہ سگے بھائی سے تعاون کی اپیل نہیں کرتا. وہ کوئی 200 کلومیٹر دور تو کسی سے پیسے مانگ لے گا، سگے بھائی سے بات تو کہے گا اس نے دینے ہیں، کوئی نہیں، خاندان میں بدنام علیحدہ کر دے گا. لوگ تو اپنوں کو دکھ نہیں سناتے. ہمارے مزاجوں کی گھٹن خود غرضی. لیکن سیکھو نا اہل بیت نبوت سے کہ حضرت اسامہ بن زید نیل تھے تو شہزادے گھر پہنچ گئے. کتنا قرضہ ہے؟ انہوں نے کہا جی اتنا ہے. فوراً گھر گئے اور خادم کے ہاتھ نہیں بھیجا کہیں پتہ نہ چل جائے اس کو. خود لے کے آئے اور لاگے کہتے تھے کہ کل ہی میرے پاس پیسے آئے تھے، میں سوچ رہا تھا پتہ نہیں مالک نے کس کا نصیب بھیجا ہے. تو آج سمجھ آئیے آپ کے لیے آئے تھے. ان سے سخاوت سیکھو، ان سے عبادت سیکھو. 9-10 محرم کی درمیانی رات تھی، بس بات سمیٹنے لگا ہوں، غور کرنا. 9-10 محرم کی درمیانی رات تھی. ابن سعد آیا، اس نے آ کے حضرت امام علی مقام سے کہا دو ہی باتیں، یا آپ کو یزید کی بیعت کرنی ہے یا آپ کو جنگ کرنی، بس اسی پہ ختم ہے بات. امام علی مقام فرمانے لگے ٹھیک ہو گیا، تم سمجھتے ہو کہ اسی 2 باتوں پر بات ختم ہے تو تم جاؤ، ایک رات کی مہلت دو، سویرے بات کریں گے. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر بارگاہ ہو گئی. امام حسین سے عرض کرنے لگے بھائی جان آپ کے فیصلے کا مجھے پتا ہے. آپ نے تو کہا ہے نا سویرے بتاؤں گا، تو مجھے آپ کے فیصلے کا پتہ ہے، صبح آپ نے کیا بتانا ہے. تو رات کی مہلت مانگی ہے. یہ بڑے عجیب لوگ ہیں، سوچیں گے پتہ نہیں حسین کوئی ڈھلنے لگے، کوئی ارادہ بدل رہا ہے. تو آپ ابھی بتا دیتے
تو امام علی مقام فرمانے لگے عباس تیرا کیا خیال ہے؟ میں نے سوچنے کے لیے ٹائم مانگا ہے. جوانوں یاد رکھ رہے ہیں آپ نے, تیرا کیا خیال ہے؟ سوچنے کو وقت مانگا ہے. کہ حضور پھر کس لیے مانگا ہے؟ تو امام فرمانے لگے عباس تمہیں پتہ ہے نا مجھے سجدوں سے بڑا پیار ہے. کس سے؟ بولنا ذرا. نہیں سارے بول. مجھے سجدوں سے تھوڑا پیار کرنا نہیں, ہم بھی سجدوں سے. کہا تجھے پتہ ہے مجھے سجدوں سے بڑا پیار ہے؟ کہ حضور مجھے پتہ ہے. فرمایا ایک رات اس لیے مانگی ہے کہ میں ذرا رج کے اپنے رب کی بارگاہ میں سجدے نہ کر لوں, میں اس کے حضور حاضر نہ ہو جاؤں. تو ہم نے ان لوگوں سے سیکھنا ہے, ہم نے ان سے تربیت لے لی, ہم نے یہ دیکھنا ہے. لیکن نا سب لوگ بیان کرتے ہیں کہ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز شہادت کے وقت بھی نہیں چھوڑی, اور قرآن مجید نیزے کی نوک پر بھی جاری رہا. تو اس کا مطلب ہے کہ امام حسین کا تو سب سے زیادہ تعلق قرآن اور نماز کے ساتھ ہے. تو جو محرم کے 10 دن بھی نہ پڑھے, جو تلاوت قرآن مجید ہی نہ کرے, وہ خود بیان کر رہا ہے, بتا رہا ہے, اظہار کر رہا ہے, توجہ نہیں کر رہا. تو یہ 3 باتیں میں نے آپ کی خدمت میں رکھی ہے اس مختصر وقت میں, اس نشست میں. میں امید کرتا ہوں آپ میری بات کو سمجھ گئے ہوں گے کہ ایک تو راج کے پیار کرنا اور خوب کرنا ہے, محبت بندے کو تر و تازہ رکھتی ہے. اور دوسری بات یہ کہ احترام کرنا ہے تو صحیح والا کرنا. کبھی بھی سوء ادب والا کوئی پہلو گفتگو سے, لہجے سے ظاہر نہ ہو. اور تیسری بات یہ ہے کہ ان سے سیکھنا ہے, ان سے تربیت لینی ہے, ان کے رستوں کا مسافر بننا ہے. اللہ تعالی ہمارے دوستوں کی, حافظ صاحب کی کوشش کو قبول فرمائے. وما علینا الا البلاغ.